السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی نیکسٹ کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم قاعدے کی انشاءاللہ تختی نمبر 11 کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سکون کو پڑھا، جزم کو، ساکن حرف کو، تو اسی کی مشق یہاں پہ کریں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ اخفا بھی آ رہا ہے، اور میں نے اخفا بھی آپ کو کرنا نہیں سکھایا، یہاں پہ تھوڑا بہت بتا دوں گی، اور آگے جا کے انشاءاللہ باریک تجوید میں اس کی فل پریکٹس کر سکیں گے، کیونکہ ابھی صرف ہم نے قرآن پاک میں جو لحن جلی کی غلطیاں وہ ختم کرنی ہے، تو چونکہ یہ ڈیٹیلی قاعدے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بعد میں باریک تجوید جب آپ لوگوں کو کرواؤں گی تو اس میں یہ سارے قواعد آپ کو بتاؤں گی، لیکن ساتھ تھوڑا بہت میں آپ کو بتاتی رہوں گی، اور زیادہ میرا جو فوکس ہے اس وقت وہ صرف اور صرف لحن جلی کی غلطیاں ختم کرنے پر ہے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا آ جائے، وہ قرآن پڑھ سکیں، اور جن کو قرآن تو آتا ہے پڑھنا لیکن وہ لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا جو حق ہے پڑھنے کا وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ابھی میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کی یہ لحن جلی کی غلطیاں ختم ہو جائیں۔ تو باقی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو لحن خفی بھی بتاؤں گی، سب کچھ بتاؤں گی، تو یہاں پہ بھی میں اخفا کروں گی بھی، تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں گی بھی۔ اگر آپ کو اخفا سمجھ آ جاتا تو آپ اخفا کے ساتھ پڑھیں، نہیں سمجھ آتا تو آپ جو میں دوسرا طریقہ سمپل والا بتاؤں گی آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تب تک جب تک آپ کو اخفا کرنا نہیں آتا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں یہ جزم ہے، اور جزم والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، انتا، یہ میں نے سمپل پڑھا، اور ابھی میں اخفا کے ساتھ پڑھوں گی۔ آتا، آتا، اور آپ نے اخفا میں کرنا کیا ہوتا ہے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ آپ جب سمپل پڑھیں گے ان، اس طریقے سے پڑھیں گے نا ان، تو آپ کی زبان اوپر لگ رہی ہے، یا تالو کے ساتھ یا دانتوں کے ساتھ یا دانتوں کی جڑوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں پہ آپ کی زبان لگ رہی ہوگی۔ تو جب آپ نے اخفا کرنا ہے نا تو صرف اپنی زبان کو لگانا کسی جگہ پر نہیں ہے، بس اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا، آواز کو ناک میں چھپانا، چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو آواز تبھی چھپے گی جب زبان کسی جگہ لگے گی نہیں، تو پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر نہ آیا تو انشاءاللہ جب ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو اس کے بارے میں سینڈ کی جائے گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حمزہ نون زبر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، انتا، اخفا آتا، 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 انتا، انتا، اخفا آتا۔ حمزہ ہا زیر ایہ، دال زیر دی، ایہ دی، ایہ دی، اس کو لوگ پڑھتے ہیں ایہ دے، یہ غلط ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایہ دی، ایہ دی، اس میں تھوڑی دیر آپ آواز جاری رکھیں گے تو یہ ہا صحیح اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ ایہ دی، ایہ دی، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، بعدو، با تو زبر بت، تو کلکلا بت، شین زبر شا، بط شا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، سعیا، کاف نون پیش، یہاں پہ بھی اخفا بھی پڑھوں، اخفا کے ساتھ بھی پڑھوں گی اور بغیر اخفا کے بھی پڑھوں گی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو، کن تو، اب اخفا کے ساتھ پڑھوں گی۔ کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کون تو، کون تو، کن تو، کن تو، کون تو، کون تو، جو بھی آپ لوگوں کو آسان لگے ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، لستا، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، ام رن، ام رن، اس میں بھی اخفا بھی ہوتا ہے اور اخفا کے بغیر بھی پڑھا
جاتا ہے، اس کے اپنے اپنے قاعدے ہیں۔ ابھی میں سمپل پڑھ رہی ہوں۔ آم رن، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بر دن، بر دن۔ جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جم عن۔ ہا با زبر حب، لام دو پیش لن، حب لن، حب لن۔ خا سین پیش خس، خس، را دو زیر رن، خس رن، خس رن۔ خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خل قن، خل قن۔ سین با زبر سب، ہا دو زبر حن، سب حن۔ سین با زبر سب، قاف دو زبر قن، سب قن، سب قن۔ شین حمزہ زبر ش، شین حمزہ، یہ جب حمزہ ساکن ہو تو جھٹکا ہوتا ہے ہلکا سا۔ شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، ش نون، ش نون۔ صاد با پیش صب، ہا دو زبر حن، صب حن، صب حن۔ زواد با زبر ضب، ہا دو زبر حن، ضب حن، ضب حن۔ عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عب دن، عب دن۔ عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عد نن، عد نن۔ تو یہاں پہ صرف میں نے نون کا اخفا آپ کو کرنا سکھایا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کا اخفا کرنا نہیں سکھایا۔ انشاءاللہ وہ میں آگے آپ لوگوں کو وہ بھی سکھا دوں گی۔ تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اسی طرح اسی تختی کی آخر تک آپ نے پریکٹس کرنی ہے اسی طریقے پر، جیسے میں نے آپ کو ابھی یہاں پہ سبق کروایا ہے، پڑھایا ہے، اسی طرح آپ نے اس کی پریکٹس اینڈ تک کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔